اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن اگر آپ غربت کے عالم میں ہی مر گئے تو قصوروار صرف و صرف آپ ہیں۔ یہ خوبصورت قول ہے دنیا کے امیر ترین اور کامیاب ترین شخص مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کا۔ انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کے ریکارڈ میں کئی برسوں تک پہلے نمبر پر رہے ہیں۔ 1995 سے مسلسل یہ ریکارڈ قائم رہا اور 1999 میں مائیکروسافٹ کے شیئرز کی قیمت میں بے تحاشا اضافے کے نتیجے میں بل گیٹس کے اثاثوں کی مالیت عارضی طور پر $101 ارب تک جا پہنچی تھی، جس کے نتیجے میں انہیں سینٹی بلینئر کے منفرد خطاب سے نوازا گیا۔ دنیا کے 140 ممالک کی مجموعی قومی پیداوار بل گیٹس کی مجموعی دولت کے مقابلے میں کم ہے، جن میں کوسٹاریکا، ایل سلواڈور، یوروگوئے جیسے ممالک شامل ہیں۔ بل گیٹس 28 اکتوبر 1955 میں امریکہ کی ریاست واشنگٹن کے شہر سیٹل میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام ولیم ہنری گیٹس سوئم ہے۔ ان کے والد کا نام سر ولیم ایچ گیٹس ہے، جو ایک معروف قانون دان اور سوشل ورکر تھے۔ ان کی والدہ میری میکسویل گیٹس ایک بینکر تھیں اور معروف چیریٹی آرگنائزیشن یونائٹڈ وے کی پہلی خاتون صدر تھیں۔ بل گیٹس بچپن سے ہی انتہائی عجیب طبیعت کے انسان تھے۔ انہیں بھیڑ بھاڑ کی بجائے تنہا رہنا زیادہ پسند تھا اور تنہا وہ گہری سوچوں میں غرق رہتے تھے۔ ان کی والدہ اس بات کو اکثر محسوس بھی کرتی تھی اور ان سے پوچھتی بھی تھیں تو جواب میں وہ کہتے تھے کہ میں کچھ سوچ رہا ہوں، مجھے سوچنے دیں۔ بل گیٹس پڑھائی میں بھی بہت تیز تھے، امتحان میں بھی ہمیشہ امتیازی نمبروں کے ساتھ کامیاب ہوئے اور کئی بار انہیں صنعت سے بھی نوازا گیا۔ ان کے پسندیدہ مضمون سائنس اور ریاضی تھے۔ وہ چونکہ بچپن ہی سے ذہین اور مختلف المزاج تھے، اس لیے جب وہ 13 برس کے ہوئے تو ان کے والدین نے انہیں ابتدائی تعلیم کے بعد لیک سائڈ اسکول میں داخل کر دیا، جو کہ ایک پرائیویٹ اسکول تھا مگر واشنگٹن میں خاصی عزت و توقیر رکھتا تھا۔ اس وقت کمپیوٹر بہت نایاب ہوا کرتے تھے، عام اسکولوں میں مہیا نہیں ہوتے تھے، مگر لیک سائڈ اسکول کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہاں کی انتظامیہ کچھ مقامی تنظیموں سے پرانی اشیاء نہایت کم قیمت پر خرید لیتی تھیں تاکہ طلباء انہیں استعمال کر سکیں اور دور حاضر کے تقاضوں کو پورا کر کے ترقی کی راہیں ہموار کر سکیں۔ جب بل گیٹس 8ویں جماعت کے طالب علم تھے تب انہوں نے اپنے ہم خیال طالب علم کو یکجا کر کے ایک گروپ بنایا۔ وہ میگزینوں اور مستقبل میں کام آنے والے پروجیکٹوں میں کام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے جو کمپیوٹر استعمال کیا وہ PDP-DEC تھا۔ بل گیٹس نے لیک سائڈ اسکول سے 1973 میں گریجویشن کیا اور انہیں امریکی گورنمنٹ کی جانب سے نیشنل میرٹ اسکالرشپ دی گئی کیونکہ انہوں نے اسکالسٹک ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ میں 1600 میں سے 1590 نمبرز کامیاب ہونے کا اعزاز حاصل کیا اور 1973 میں ہی انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، مگر وہ اپنے سلیبس کی پڑھائی میں زیادہ توجہ نہیں دیتے اور گھنٹوں کمپیوٹر لیب میں بیٹھے رہتے اور مختلف قسم کے تجربات کرتے رہتے، جس کے نتیجے میں انہیں ہارورڈ یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ یونیورسٹی سے نکالے جانے کے بعد انہوں نے اپنے دوست پال ایلن کے ساتھ ایک کمپنی بنائی جس کا نام انہوں نے مائیکروسافٹ رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے شب و روز محنت کر کے ایک آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن کیا جو اس دور کے صارفین کے تقاضوں کو پورا کرتا تھا۔ اس آپریٹنگ سسٹم کا نام ڈاس رکھا۔ ڈاس 1980 میں تیار ہو گیا تھا۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ کوئی کمپیوٹر کمپنی اس کو خریدے اور اپنا حصہ بنائے۔ IBM نے اسے خریدنے کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی اور ایک ہی بار اسے $50,000 میں خریدنا چاہا۔ نہایت دانائی اور عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور ڈاس کو ایک بار بیچنے کی بجائے انہوں نے یہ تجویز پیش کی
कि IBM अपने हर कंप्यूटर में इसके शेयर्स रखे। IBM ने बिल गेट्स की ये शर्त कबूल कर ली। इस तरह दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी IBM के साथ पार्टनरशिप होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट की जैसे किस्मत ही खुल गई। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसके बाद कंप्यूटर्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही बनाने का फैसला किया, क्योंकि वो जानते थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही मौजूदा दौर की ज़रूरत है। उन्होंने अगले आने वाले तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक ब्रांड नाम विंडोज़ मुतारिफ करवाया और विंडोज़ सीरीज़ का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम 20 नवंबर 1985 को बनाया, जिसका नाम उन्होंने OS2 तजवीज़ किया। इस तरह कंप्यूटर की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट ने जुदागाना मकबूलियत हासिल की। विंडोज़ के कुछ वर्जन जिन्हें काफ़ी मकबूलियत मिली, इसमें विंडोज़ 95, 98, 2000, XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 शामिल हैं। इसके अलावा ऑडियो और वीडियो कॉल्स और मैसेजेस की मकबूल आम वेबसाइट स्काइप भी माइक्रोसॉफ्ट ही की मलकियत है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2011 में स्काइप को खरीद लिया था। इसके अलावा मशहूर मोबाइल कंपनी नोकिया को भी माइक्रोसॉफ्ट ने 2014 में खरीद लिया था। बिल गेट्स का शुमार इन लोगों में होता है जो सिर्फ कमाने का हुनर ही नहीं जानते, बल्कि खर्च करने का सलीका भी रखते हैं। वो जानते हैं कि सबसे महफूज सरमायाकारी खिदमत खलक के शोबे में होती है। 2000 में बिल गेट्स ने अपनी अहलिया मेलिंडा गेट्स के साथ मिलकर सबसे बड़ा फलाही अदारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन कायम किया और वो इस अदारे के तहत सेहत और तालीम के शोबों में 29 अरब डॉलर की खती रकम बतौर अतिया दे चुके हैं। यहाँ ये भी तस्लीम करना पड़ेगा कि बिल गेट्स दौलत ही में नहीं बल्कि सखावत में भी सबसे आगे हैं। बिल गेट्स के 5 सुनहरी अकवाल। सब्र कामयाबी के दरवाजे की चाबी है। दुनिया में अपना मुआजना किसी से ना करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो खुद को ही जलील करोगे। मैं हमेशा एक काहिल आदमी को इसलिए एक मुश्किल काम सौंप देता हूँ कि वो उसे सरंजाम देने के लिए कोई आसान तरीका ढूंढ निकालता है। ये अच्छी बात है कि हम कामयाबी का जश्न मनाते हैं, मगर इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सबक हमें नाकामियों से मिला हो और उसे हमेशा याद रखें। अगर आप किसी काम को अच्छा नहीं बना सकते तो कम से कम ऐसा बना दीजिए कि वो अच्छा नज़र आए।